نتیجہ کیا نکلا؟ میں تھوڑا بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے جی؟ کیا نتیجہ نکلا؟ امام صادق نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ حیران ہوں گے یہ شاگرد 4000 شاگرد کہاں سے آگئے بھائی؟ کہاں سے تیار ہو گئے یہ 4000 شاگرد؟ سنتے ہیں نا آپ کتابوں میں، آج غیر مسلم ریسرچ کر رہا ہے آپ کے امام صادق پہ۔ سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام نامی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، 25 سکالر نے مل کے لکھی ہیں، جن میں 2 مسلمان ہیں، 23 غیر مسلم ہیں، اور لکھنے والے لکھتے ہیں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ 4000 شاگرد امام کی جو کلاس ریاض الجنہ میں لگتی تھی، حاجی صاحبان میری گواہی دیں گے، روضہ پیغمبر کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پر علم کی پہلی شمع جلانے والا جعفر صادق تھا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد امام صادق نے رکھی۔ 4000 شاگرد۔ مومنین اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو بتا کے گھروں سے بھیجیں، میرے بیٹے یہ جو تیرے ہاتھ میں بایو کیمسٹری فزکس، یہ الجبرا، یہ ریاضی، یہ حیات، یہ فلاں فلاں ہے، یہ دنیا کو جا کر سمجھا دو یہ کسی کا کمال نہیں، یہ امام جعفر صادق کا کمال ہے۔ میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن یہ جملہ سنیں، 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے، 4000 شاگرد مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ماشاءاللہ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ کتنے ہزار شاگرد؟ سارے اپنی زبان سے بولو، لفظ ادا کرو، کتنے ہزار شاگرد؟ 4۔ اچھا کمال کیا تھا؟ 4000 شاگرد پڑھنے آتے، زبانیں الگ، موضوع علم الگ، کسی کا حیات، کسی کا الجبرا، کسی کا فزکس، کسی کا کیمسٹری، کسی کا بایو، کوئی حیات پہ، کوئی جرمیات پہ، کوئی ارضیات پہ، کوئی خلیات پہ، اور زبانیں کسی کی عبرانی، کسی کی لاطینی، کسی کی فرانسیسی، کسی کی ہندکو، کسی کی پرشین، اور کمال یہ تھا کہ پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق۔ صبح کی نماز کے بعد میرے مولا اپنے جد کے منبر پہ بیٹھتے، جس کے لیے اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، منبر کا حقیقی وارث باب مدینۃ العلم کا بیٹا اپنے جد کے منبر پہ بیٹھتا، کوئی ہاتھ میں کتاب نہ ہوتی، 4000 شاگرد امام کے سامنے بیٹھتے، ہر شاگرد اپنی زبان میں اپنے موضوع پہ سوال کرتا، زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں اسی کے موضوع پہ جواب دے دیتا۔ اور یہ کمال تھا۔ پھر امام نے کیا کیا یہ ذرا سنیے گا، اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجئے، اپنے پی ایچ ڈی سکالر پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو۔ آپ شیعہ کیوں نہیں بیوروکریٹس بنتے؟ آپ کے وکیل کیوں نہیں بن رہے؟ آپ کے ججز کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر بنائے، وکیل بنائے، بیوروکریٹس بنائے، ہر ادارے میں بھیجیں اپنے بچوں کو۔ شیعت کی بقا اسی میں ہے کہ جب ایک ہی ادارے میں علی ولی اللہ پڑھنے والا بھی بیٹھا ہو اور دشمن علی بھی بیٹھا ہو، کردار سے پتہ چل جائے کہ ولایت علی کہاں ہے اور بغض علی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ تھوڑا موضوع کو آگے لے جاؤں اگر تھکے نہیں بیٹھے تو توجہ رکھیے گا۔ آپ کے امام نے فرمایا تھا، چھٹے امام نے فرمان سنے، فرمایا تھا ہمارے شیعہ جب تم پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، لوگ تمہاری زندگی تم سے چھیننا چاہیں، کیسے زندگی گزارنا، فرمایا اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج ہو جائے۔
علم سے مقابلہ کیجئے نا. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے قاتل کے بارے میں اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، ابن ملجم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا، میرے بدلے میں قتل کرنا تو فقط میرے قاتل کو. ہم ڈنڈا تو اٹھا نہیں سکتے، ہم ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتے، ہم کلاشنکوف کلچر کی پیداوار نہیں ہے، ہم بم بلاسٹ کی پیداوار نہیں ہے، تو پھر کیسے مقابلہ کریں؟ فرمایا علم کے ساتھ. پروفیسر تمہارے ہوں، ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی اپنے بچوں کو کرائیں اسلام کے موضوع پہ، آپ حیران ہوں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں محفل کر رہا تھا، 110 اسٹوڈنٹ تھے ایک یونیورسٹی میں، 6 شیعہ تھے. تنگ کیا گیا کہ آپ فلاں موضوع پہ کام نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں. جب تھیسس کی باری آئی، خود مجھے کہا گیا کہ اہل سنت کے فلاں عالم کی تفسیر پہ کام کریں. میں نے کہا نہیں، اگر میں نے کام کرنا ہے تو اس ہاتھوں سے لکھی ہوئی تفسیر پہ کام کرنا ہے جس کے سینے میں ولایت علی کا عقیدہ موجود ہے. 2 شخصیتوں کی تفسیر میں لے کر گیا، ایک حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی اور ایک مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی. میں نے کہا مجھے ان میں سے کسی پہ کام کرنے دو. آپ حیران ہوں گے جب لوگوں نے ان تفاسیر کو پڑھا، حیران ہوں گے کہ اتنا خوبصورت اسلوب، اتنا پیارا انداز، اتنی علمی کاوش، اتنا بہترین انداز. اور یاد رکھیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھو. تمہارا دشمن ایک کتاب لکھے تم اس کے مقابلے میں 10 کتابیں جواب میں لکھ کے بتا دو کہ باب مدینۃ العلم کا ماننے والا کون ہے. اور یہ کام آپ کے علماء نے کیا. جب لکھی گئی ہمارے چکوال کے اندر آفتاب ہدایت، تو جواب آپ کے علماء نے دیا. اور آپ حیران ہوں گے، چونکہ میں اسی دھرتی کا بیٹا ہوں اور اس مٹی کا میں بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس لکھنے والے کو جب جواب ملا تو اس نے پورے اپنے علاقے کے دیوبندی علماء کو اکٹھا کر کے کہا، کوئی ہے جو محمد حسین نجفی کے اس جواب تجلیات صداقت کا جواب دے؟ لوگوں نے کہا اس کا کون جواب دے گا، ہم نے ایک کتاب لکھی، اس نے 2 لکھی. اور یاد رکھیں دوستو، نہیں ہوا ہے کوئی مائی کا لال پیدا جو اس بات امامت کا جواب دے، تجلیات صداقت کا جواب دے، تنزیہ الامامیہ کا جواب دے، احسن الفوائد کا جواب، احسن العقائد کا جواب دے. آپ ایسے علماء پیدا کیجئے، اپنے لائق بچوں کو مدرسوں کی زینت بنائیں تاکہ جب ان مدرسوں سے پڑھ کے نکلے مفسر قرآن بنے، محدث بنے، تاریخ دان بنے، جو تفسیر کرے خطبہ فدق کی، جو تفسیر کرے خطبہ غدیر کی، جو منبر پر بیٹھ کر اپنی قوم کے بچوں کو سمجھائے کہ خطبہ غدیر محض نعروں کے لیے نہیں، انسان کی تربیت کا سب سے بہترین پیغام اللہ نے غدیر کے خطبے کے اندر رکھا ہے. آپ حیران ہوں گے، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تھک تو نہیں گئے آپ میری باتوں سے. مومنین کرام، امام نے کام کیا، اور وہ کام کیا تھا اب ذرا سنیے. ہر علمی موضوع پر امام نے ایک سکالر پیدا کیا. حالانکہ باب مدینۃ العلم کا بیٹا بیٹھا، علم لدنی کا وارث بیٹھا ہے، کیا ضرورت تھی؟ کیوں ابو بصیر بنایا؟ کیوں جابر بن حیان بنایا؟ کیوں حشام کو بنایا؟ ایک موضوع پر، اس لیے کہ دنیا اس وقت مختلف علوم مختلف علاقوں میں رائج تھے. یونان فلسفے میں ماہر تھا، کوئی علاقہ علم کلام میں ماہر تھا، کوئی علم حدیث میں ماہر تھا، کوئی علم تفسیر میں ماہر تھا، کوئی کیمیا میں بات کرتا تھا. امام صادق نے کیا کیا؟ دنیا کو فتح کرنے کے لیے، توجہ رکھیے گا، لوگ تلواریں چلاتے رہے، جعفر صادق اپنے لائق شاگرد پیدا کرتا رہا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اب توجہ رکھیے گا، ہر علاقے میں جب امام کے علم کا شورا پھیلا اور امام کے اصحاب جب اپنے علم کے ذریعے جو انہوں نے خزانہ امامت سے لیا تھا، جب وہ علم کی دولت لوگوں تک پہنچاتے تو لوگ پوچھتے یہ حشام کس کا شاگرد ہے، یہ زرارہ کس کا شاگرد ہے،
یہ جابر کس کا شاگرد ہے؟ یابان بن تغلب کس کا شاگرد ہے؟ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ تو جواب ایک آتا تھا، یہ سارے کے سارے جعفر صادق کے شاگرد ہیں، یہ سارے کے سارے امام صادق کے شاگرد ہیں۔ مومنین کرام، پھر لوگ آتے مدینے پہنچ جاتے۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پر۔ مثلا فلسفے کا ماہر آیا، کہ میں فلسفے میں مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ کس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا امام صادق سے۔ امام کی خدمت میں پہنچا، آپ جعفر صادق ہیں؟ فرماتے تھے ہاں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام اپنے لائق شاگرد کو بلاتے، فرماتے اس سے مناظرہ کر۔ علم کلام کا ماہر آیا، مولا میں آپ سے مناظرہ چاہتا ہوں، فرمایا حشام سے مناظرہ کر۔ میں مناظرہ چاہتا ہوں، ابو بصیر سے مناظرہ کر۔ میں مناظرہ چاہتا ہوں، جابر سے مناظرہ کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ رکھیے گا ان لفظوں پر۔ لوگ کہتے نہیں فرزند رسول، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میرے امام کو اپنی شاگردوں کی قابلیت پہ اتنا اعتماد تھا، فرماتے جاؤ پہلے ان سے مناظرہ کرو، ان سے جیت گئے تو میرے پاس چلے آنا۔ ایسی لائق ایک جماعت تیار کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ امام کا مکتب پھیلنے لگا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آج وہ پابندی نہیں ہے، آج مسئلہ شرعی گھڑنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مرضی کی نمازیں اور روزے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسائل شرعیہ میں اپنی ذاتی انا اور ذاتی مرضی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کی طلاق کرانے کے لیے سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صادق کی فقہ ہے جس نے تیری عزت کو بھی بچایا ہے اور تیرے کردار کو بھی بچایا ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، توجہ رکھیے گا، خدا بندہ جس کا نام تھا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی میری انگل؟ آج مجھے کھلا میدان ملا ہوا ہے انشاءاللہ جی، آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ یہ بادشاہ تھا، اس نے بیوی سے جھگڑا ہوا، غصے میں طلاق 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 کہہ دیا۔ صبح اٹھا تو اپنے وزیر کو بلایا، کچھ باتیں اشارے میں کروں گا اور گزر جاؤں گا، اس لیے کہ اشارہ ممبر کے تقدس کے حوالے سے اشارہ کافی ہے اور یہ اشارہ آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ اشارہ کیا، اس نے 3 بار کہا طلاق طلاق ہو گئی۔ صبح اٹھا، وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کے کہنے لگا تسی گھبرائے تے نہیں بیٹھ، پھر میرے لے پاسے دیکھو نا، تو اڑے نال میں نہ پڑھ رہا، توجہ رکھنا۔ وہ کہا یہ کام میں نے کیا، جاؤ مسلمانوں کے تمام علماء بلاؤ۔ چاروں فقہوں کے 4 علماء بلائے گئے۔ کون کون؟ امام حنفیہ، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ کہا صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، حل دیں۔ ایک جواب آیا، اس کا حل وہی ہے، جاگ دے بیٹھے ہو اور ساری کتاب کھلوین دے بیٹھے ہو، جواب اس کا وہی ہے، وہ کیجئے تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وہ بادشاہ چیخا، اب سب تم متوجہ نہیں ہوگے تو میرا لفظ ضائع ہو جائے گا۔ کہنے لگا مولوی صاحبان ذرا یہ بتاؤ، تم تو کہتے ہو کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ کہیں علی والا جو بیٹھا تھا نا، اور یاد رکھنا یہ جملہ غلط نہیں ہے، جہاں بھی علی والا ہوتا ہے اپنا معیار رکھتا ہے، اپنا معیار رکھتا ہے۔ کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ تیرا وزیر خیانت کار ہے۔ کہا کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ جوادی صاحب بھی شاید واقعہ سننے آ رہے ہیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، زندہ باد
زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے بھائی میری بات؟ کہا جی اس نے امام صادق کی فقہ کا عالم نہیں بلایا ہے۔ اب اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ کھانا۔ پیاسی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اب وہ بیچارے کو آپ بھوکا کہیں، پیاسا کہیں، اندھا کہیں۔ اس نے کہا کیا کیا تو نے، کیوں نہیں بلایا؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے، کہا بادشاہ جان کی امان بہوں عرض کروں، یہاں تو کوئی شیعہ عالم ہے ہی نہیں، میں کہاں سے بلاتا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا نجف اشرف کے اندر علوم اہل بیت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ شیخ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کا زمانہ۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سواریاں لے جاؤ، پوری سج دج کے ساتھ بادشاہ اور بادشاہوں کی سواریاں اور بادشاہوں کے پیغام رساں اور وزیر سمیت چلے۔ یہ وہ دور تھا جب علوم اہل بیت پروان چڑھ رہے تھے، اور شیخ نصیر الدین طوسی کی شاگردی میں علامہ ہلی جیسا ایک پاکیزہ تینت شخص بھی پروان چڑھ رہا تھا، جس نے عالم بچپنے میں جن کا اجتہاد ثابت ہے۔ غالباً 13 سال عمر تھی اس وقت جب یہ شخص گیا، کہا کہ آپ شیعہ عالم ہیں؟ شیخ نصیر الدین طوسی کو کہا ہاں ہوں۔ کہا ہمارے بادشاہ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ اس کا حل فقہ اہل بیت کی روح سے چاہتا ہے۔ اب میں منظر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اسے ڈھونڈیں گے شاید روایت میں نہ ملے۔ دل یہ کہتا ہے کہ شیخ نصیر الدین طوسی نے اپنی محبت بری نگاہ اپنے اس شاگرد پہ ڈالی جس کو تاریخ نے علامہ ہلی لکھا ہے۔ کہا ہلی بیٹا اٹھو، چلے جاؤ ایران اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ فقہ امام صادق کا معیار کیا ہے۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر۔ یا اب بے شک نعرہ لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کا کام ہے، لیکن توجہ آپ کی ہٹنی نہیں چاہیے۔ توجہ رہے، چلے علامہ ہلی علیہ رحمہ، مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ چلے جب پہنچے تو بادشاہ کے دربار کے باہر اترے، اپنی جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں لے لی۔ اب عمر بھی 13 سال ہے، جوتیاں بھی بغل میں ہیں اور جا رہا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اب سارا دربار ہنسنے لگا، بڑے بڑے وہاں علماء آئے ہوئے تھے دوسرے مذاہب کے، اور علامہ علی خرامہ بے نیاز چلے بادشاہ کے برابر والی کرسی پہ جا کے بیٹھے۔ انداز کیا ہے اور اہتمام کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ جب بیٹھے نا تو بادشاہ نے پہلے تو بچہ دیکھا 13 سال کا، بھئی اتنے بڑے بڑے مولویوں کا مقابلہ یہ بچہ کیسے کرے گا۔ علماء بیٹھے، کہنے لگا بادشاہ حضرت کیا آپ شیعہ عالم ہیں؟ فرمانے لگے میں امام صادق کے مکتب کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یہ عاجزی کا معیار ہے۔ اچھا تو حضور یہ آپ کا کیا انداز تھا، آپ جوتیاں بغل میں لے کے آ گئے؟ کہا بادشاہ معاف رکھنا، مسافر ہوں، ڈر لگتا ہے بادشاہوں کے دربار کے باہر سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ کہیں میرے دربار کے باہر سے جوتے چوری ہونے کا ڈر ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ صاحب تاریخ لکھتے ہیں، مسکرا کے کہنے لگے تو کیا ہے، مصطفیٰ کے جوتے مصطفیٰ کے دربار کے باہر سے چوری ہو گئے۔ اب یہ ایک نیا حیرانگی والی بات تھی، کہنے لگے کس نے چوری کیا؟ تو فوراً امام ابو حنیفہ کا نام لیا۔ اب یہ عجب تھا، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو امام اعظم کے ماننے والے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ امام اعظم امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، جو خود کہتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے امام صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب جیسے نام لیا نا تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہا ہے، کہا بادشاہ یہ جھوٹا ہے، کہا کیسے؟ کہا وہ تو رسول اللہ کی رحلت کے 80 سال بعد پیدا ہوئے،
وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ کہا معاف رکھنا بادشاہ، غلطی ہو گئی تھی، امام ابو حنیفہ نہیں تھے، وہ امام مالک تھے۔ کہا وہ 100 سال بعد آئے۔ کہا معاف رکھنا، وہ میں بھول گیا ہوں، وہ امام مالک نہیں، امام شافعی تھے، امام شافعی والے کھڑے ہو گئے۔ کہا وہ 130 سال بعد ہوئے۔ کہا معاف رکھنا بھول گیا، وہ امام حنبل تھے۔ کہا وہ تو 150 سال بعد پیدا ہوئے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا مولانا جوتوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے۔ کہا حل ہی تو دیا ہے، جو رسول کی رحلت کے 80 100 130 اور 150 سال بعد پیدا ہوں گے، انہیں کیا پتا کہ محمد کی شریعت کیا ہے؟ محمد کی شریعت یا محمد کا بیٹا بتائے گا یا محمد کا خون بتائے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ بس میں نے بات کو سمیٹ لیا۔ یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ ان مدارس کے دستے بازو بنی، ان علماء کے مددگار بنی۔